اسامہ بن لادن ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا کو جہنم بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں اپنی جوانی میں اسامہ بڑا نیک اور ریلیجیس انسان تھا۔ آخر ایسی کیا چیزیں تھیں جس نے اسامہ کو ایک ہیرو سے ویلن بنا دیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں یمن کا ایک بلینئر مہاجر رہتا تھا۔ اس کا نام محمد بن لادن تھا۔ 1957 میں اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے اسامہ بن لادن رکھا۔ اسامہ بن لادن بہت ہی پولائٹ اور ریلیجیس تھا۔ وہ بچپن سے ہی نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا اور پارٹیز اور ویسٹرن کلچر سے دور رہتا تھا۔ ایک بلینئر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک سمپل لائف گزار رہا تھا۔ 1967 میں محمد بن لادن کی ایک پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی۔ اسامہ کو وراثت میں ایک بہت بڑا حصہ ملا۔ اس کے حصے میں ملینز آف ڈالر آئے۔ اپنے فیملی کے اپوزٹ اسامہ نے وہ پیسہ مسجد تعمیر کرنے میں، چیریٹی میں اور اسلامک سکولز بنانے میں لگا دیا۔ وہ اپنے 20s میں بہت ہی نیک انسان تھا۔ اسامہ بن لادن نے اپنے ریلیجن کو اتنا انٹینسلی فالو کیا کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ بن گیا تھا۔ 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر اٹیک کیا تو اسامہ کو لگا کہ یہ اٹیک صرف افغانستان پر نہیں بلکہ پورے اسلام پر ہے۔ اس لیے وہ اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کر مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے افغانستان پہنچا۔ اسامہ نے مجاہدین کے ساتھ مل کر رشین آرمی کے خلاف جنگیں لڑنا شروع کر دی۔ اس نے مجاہدین کی بہت زیادہ مدد کی، انہیں فنڈز دیتا، جہاد کرنے پر اکساتا اور انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اسلامک احادیث سناتا تھا۔ کچھ ہی سالوں کے اندر اسامہ نے مجاہدین کا ٹرسٹ حاصل کر لیا اور وہ اسامہ کو اپنا لیڈر ماننے لگی۔ 1988 میں مجاہدین نے یو ایس اور پاک آرمی کی مدد سے رشین آرمی کو افغانستان سے باہر نکال دیا۔ اور فردر اٹیکس سے بچنے کے لیے اسامہ نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام اس نے القاعدہ رکھا۔ القاعدہ کا مقصد افغانستان کی پروٹیکشن کرنا تھا۔ اس دور میں کئی ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے اسامہ کی سوچ مکمل بدل دی۔ ایک طرف اسرائیلی فلسطینیوں پر ظلم کر رہے تھے اور دوسری طرف یو ایس نے عراق پر اٹیک کر دیا۔ عراق پر اٹیک کے وقت یو ایس نے اپنے آرمی بیسز سعودی عرب میں ہی بنائے اور اس سے اسامہ کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اسامہ کو لگا کہ امریکہ پورے اسلام کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اس لیے اس نے امریکہ پر اٹیکس کرنا شروع کر دیے۔ اس سب میں اس نے ایسے غلط سٹیپس لیے جو لاکھوں بے گناہ لوگوں کی موت کا ریزن بنے۔ وہ القاعدہ کو سیکریٹلی چلا رہا تھا اور جو لوگ اٹیکس کر رہے تھے وہ سب مجاہدین ہی تھے۔ 1990 کے بعد القاعدہ بہت ایکٹیو ہو گئی تھی، ہزاروں لوگ القاعدہ میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اسامہ ان سے پوری دنیا میں اٹیکس کروانے لگا۔ اس وقت کئی اسلامک کنٹریز میں امریکن آرمی کے بیسز تھے، اس لیے اسامہ نے ان کنٹریز پہ بھی اٹیک کروانا شروع کر دیے۔ ان اٹیکس میں امریکن آرمی کے ساتھ ساتھ کئی بے گناہ اور معصوم لوگ بھی مارے گئے، یعنی اب اسامہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ بن گیا تھا۔ 1992 میں اسامہ سوڈان چلا گیا۔ 4 سال بعد یو ایس اے اور سعودی عربیہ کے پریشر کی وجہ سے سوڈان کی گورنمنٹ نے اسامہ کو وہاں سے نکال دیا۔
کیونکہ اسامہ سوڈان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں اٹیکس کروا رہا تھا۔ 1996 میں وہ واپس افغانستان چلا گیا اور وہیں سے القاعدہ کو کنٹرول کرنے لگا۔ اب اسامہ بالکل بدل چکا تھا، اسلام کے نام پر خوف اور دہشت پھیلانے لگا۔ وہ امریکہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے ایک بہت بڑے اٹیک کی پلاننگ کرنے لگا۔ 90s کے اینڈ میں خالد شیخ محمد نے ایک پلان پریپیئر کیا۔ اسامہ نے اس پلان کو اپروو کیا اور فنڈز دینے لگا۔ اسامہ چاہتا تھا کہ وہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس پر حملہ کرے۔ اس پلان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 19 لوگوں کو سلیکٹ کیا جو پہلے سے ہی سعودی عربیہ اور امریکہ میں رہ رہے تھے۔ وہ لوگ القاعدہ کے ہی ممبرز تھے۔ 11 سپٹمبر 2001 کو ان 19 لوگوں نے 4 پلینز ہائی جیک کیے۔ انہوں نے 2 پلینز ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کریش کیے، 3rd پلین پینٹاگون میں کریش کیا اور 4th پلین جو وہ وائٹ ہاؤس میں کریش کرنا چاہتے تھے اس کے پیسنجر ہائی جیکرز کے ساتھ لڑ پڑے۔ اس لیے ہائی جیکرز کو مجبوراً وہ پلین پینسلوینیا میں کریش کرنا پڑا۔ اس ایک اٹیک سے 92 ڈیفرنٹ کنٹریز کے آلموسٹ 3000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور $100 بلین کا نقصان ہوا۔ 9/11 کے اس اٹیک کے بعد پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ امریکہ نے اس کا الزام سیدھا اسامہ پر ہی لگایا کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار امریکہ پر اٹیک کر چکا تھا، لیکن اسامہ نے یہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے طالبان کو آرڈر دیا کہ وہ اسامہ کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن طالبان نے بھی ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ امریکہ بھی سپر پاور تھا، اس لیے انہوں نے اسامہ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی آرمی کو افغان طالبان پر اٹیک کرنے کا آرڈر دیا۔ ان کا ایک ہی مشن تھا اور وہ تھا طالبان کا خاتمہ۔ امریکن آرمی افغانستان میں گھس گئی اور دھڑا دھڑ طالبان کو مارنا شروع کر دیا، لیکن اس سب میں اسامہ بن لادن وہاں سے بھاگ نکلا۔ امریکن آرمی اسامہ کو پوری دنیا میں ڈھونڈنے لگی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اگلے 10 سال تک امریکن آرمی اسامہ کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ نہیں مل سکا۔ آخر کار اپریل 2011 میں امریکہ اسامہ کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسامہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ 10 سال سے پاکستان میں ہی تھا۔ 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کر دیا تو اس وقت اسامہ وہاں سے بھاگ کے پاکستان پہنچ گیا تھا۔ امریکہ نے اسامہ کو پکڑنے کے لیے اپنے نیوی سیلز کو بھیجا۔ 2 مئی 2011 کو US نیوی نے اسامہ کے گھر کو گھیر لیا۔ انہوں نے اسامہ کو سرنڈر کرنے کا آرڈر دیا، لیکن اسامہ نے سرنڈر نہیں کیا، اس لیے سیلز اس کے گھر میں گھس گئے اور اسے مار ڈالا۔ نیوی سیل اسامہ کی باڈی کو امریکہ لے گئے اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسے سمندر میں دفنا دیا۔ امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ اسامہ کبھی شرائن بنے۔